لوگ اپنا انداز بدل لیتے ہیں، میں کوشش کے باوجود نہیں بدل سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسی تربیت پائی ہو تو پھر اسی کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کسی کو تقریر پسند آئے نہ آئے، کوئی مضمون پسند کرے نہ کرے، ہم نے تو بچپن سے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ بیٹا جہاں جاؤ یا اللہ کا قرآن بیان کرو یا پیارے مصطفیٰ کریم کا فرمان پیش کرو۔ تان و تشنیع، وہ گالی گلوچ، وہ الڑ بازی اور پکڑ لو اور یہ کر دو اور وہ کر دو، کیچڑ اچھالو ایک دوسرے کے خلاف، اگرچہ ماحول ایسا بن گیا، لیکن اس ماحول میں سے میں چاہتا ہوں کہ کم از کم جو میرے وابستگان ہیں یا کچھ سننے والے لوگ ہیں، میرا یہ دینی فریضہ ہے، میں ان سے یہ عرض کروں کہ جتنے بھی حالات چل رہے ہیں ان میں آپ وہیں کھڑے رہیں جہاں ہمارے بزرگ ہمیں کھڑا کر گئے، جہاں ہمارے بزرگ ہمیں کھڑا کر گئے آپ وہیں کھڑے رہیں۔ ادھر ادھر ہوں گے تو پھر گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اب تو تقابل شروع ہو گیا نا، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور بڑی کوفت ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کا مقابلہ کرایا جا رہا ہے جی، اور معاذ اللہ، اور جو صحابہ کا نام لے لے اسے کہتے ہیں جناب، اور جو اہل بیت کا نام لے لے اسے کہتے ہیں رافضی ہو گیا۔ تو یہ کتنی بدبختی ہے کہ اس قسم کا ماحول پیدا ہو گیا۔ میں نے پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ جہاں ہمارے بزرگ ہمیں کھڑا کر گئے ہیں، اگر آپ وہاں کھڑے رہیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہو سکیں گے۔ اب بزرگوں نے ہمیں کہاں کھڑا کیا ہے، میں اعلیٰ حضرت کا آپ کے کلام میں سے، تبرکات میں سے ایک پیغام عرض کرتا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، چونکہ ہمیں انہی کی نسبت سے لوگ بریلوی کہتے ہیں، حالانکہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ بریلوی لوگوں نے ہمیں کہا تو ہم نے اسے قبول کر لیا، اور قبول اس لیے کیا کہ ہماری نسبت ایک عاشق رسول سے کر دی، ورنہ ہمارا جو مسلک ہے وہ ہے اہل سنت و جماعت۔ اب میرے امام نے جو کچھ فرمایا ہے نا وہ ذرا سنیں، بس اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کے عقیدے میں کبھی بھی نہ جھول ہوگی نہ کبھی گڑبڑ ہوگی۔ میرے امام پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ لہذا جیسا کہ مجھ سے میرے آنے سے پہلے افتخار احمد رضوی صاحب نے بھی آپ کو یہی بات بتائی، جیسے ملک صاحب بتا رہے ہیں، اور حاجی صاحب نے بھی کلام میں یہی بتایا کہ بھی ہم صحابہ کے بھی نیاز مند ہیں، اور اہل بیت اطہار کے بھی ہم اخلاص کیش ہیں، اس لیے کہ قرآن جہاں صحابہ کرام کی عزت و عظمت کا پرچار کرتا ہے، وہاں میرے آقا کی اہل بیت اطہار کی عزت کا بھی پرچار کرتا ہے۔ اب جب تقابل ہوگا کہ بھئی ان کی شان زیادہ ہے ان کی شان زیادہ ہے، یہ کتنی بدبختی ہے کہ لوگ مقابلہ بازی اور ترازو میں لے کے تولتے پھرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھی اس کی شان زیادہ ہے یا اس کی شان زیادہ ہے۔ میں آج آپ کو ایک اصول دینا چاہتا ہوں، اگر آپ نے یہ بات میری غور سے سن لی، سمجھ لی، انشاءاللہ آپ کے عقیدے میں کبھی بھی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ جب بھی کوئی تقابل کرے تو اسے صاف بات کہیں کہ جناب مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا، مرتبہ۔ ہم مقابلہ بازی کے قائل نہیں ہیں، ہم یہ ضرور کہیں گے، یہ ضرور کہیں گے کہ میرے آقا کریم نے جس کے لیے جو فرما دیا
اور بے نیاز رب نے قرآن میں جس کے لیے جو کچھ فرما دیا وہ ان کا مقام ہے، جو ان کے لیے فرمایا وہ ان کا مقام ہے۔ لہذا یہ اصول یاد رکھیں، مقام اپنا اپنا مرتبہ، صحابہ کا اپنا مقام ہے اور اہل بیت کا اپنا۔ اس میں ایک اور مقدس ہستیاں ہیں، ان کو بھی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، ورنہ عقیدہ مکمل نہیں ہوتا۔ ایک ہیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، اور ایک ازواج مطہرات۔ ازواج مطہرات صحابہ وہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی ظاہری زندگی میں، اور ایمان کی حالت پر دنیا سے گئے، ان خوش نصیب لوگوں کو کہتے ہیں صحابہ کرام۔ اور اہل بیت اطہار وہ لفظ اہل بیت ہی بتا رہا ہے۔ یہ اہل بیت کون ہے؟ یہ میرے نبی پاک کا گھرانہ ہے، یہ حضور کا گھرانہ ہے۔ اور اہل بیت کا لفظ جب بھی بولا جائے گا اس سے مراد نبی پاک کا گھرانہ مبارک ہے۔ ازواج مطہرات ان مقدس اور پاک باز خواتین کو کہتے ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے عقد مسنونہ میں، اپنے نکاح میں جنہیں قبول فرمایا۔ وہ خواتین جن کو حضور کے عقد میں آنے کا شرف حاصل ہوا، انہیں قرآن کی زبان میں کہتے ہیں ازواج مطہرات۔ 11 ازواج مطہرات ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام۔ 11 کی 11 ازواج کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صرف ایک آیت، اور پھر میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ یہ تمہید ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ میرے محبوب نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وازواجہ، ان کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ وازواجہ امہات، حضور کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اور 11 کی 11 ازواج کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ام المومنین، ام المومنین۔ اور ان تمام ازواج مطہرات میں سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ مقدس خاتون ہیں جن کی شان میں قرآن مجید کی سورہ نور کی 18 آیتیں آئی۔ کتنی آیتیں؟ بھئی ایک آیت بھی اگر نازل ہو جائے کسی کی شان میں، ایک آیت بھی اگر نازل ہو جائے تو وہ قرآن کی نص ہے۔ یہاں تو 18 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ لہذا میری یہ بات پلے باندھ لیں اور اپنے دل پر لکھ کے لے جائیں کہ حضور کی 11 ازواج مطہرات ہیں۔ کسی ایک حضور کی زوجہ مکرمہ و محترمہ کے بارے میں بھی اگر ذرا سا بھی دل کے اندر میل آ گیا تو سمجھ لیجئے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میں صرف ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ حضور کے جسم اطہر پر زندگی بھر مکھی نہیں بیٹھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ساری زندگی دیکھا حضور کے جسد مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، بلکہ حضور اپنا لباس مبارک اتار کر جسد مبارک سے لگنے والا لباس اگر سرکار اتار کر رکھتے تھے تو اس اترے ہوئے لباس پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ تو جس رسول مقدس کے جسم اطہر پر اور لباس اقدس پر مکھی نہیں بیٹھتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایسی خاتون حضور کے نکاح میں آ جائے؟ یہاں تو مکھی حضور کے جسد اقدس میں بیٹھتی۔
لہذا حضور کی تمام ازواج مطہرات کے بارے میں اپنا عقیدہ وہ رکھو جو اللہ کریم نے قرآن میں ازواج کے متعلق فرمایا. اور ایک بات کہے بغیر میں رہ نہیں سکتا کہ آج سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کا گنبد خضرا، حضور کا گنبد خضرا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. آپ جانتے ہیں کہ یہ گنبد خضرا جو ہے حضور کا روضہ اطہر، حضور کی قبر انور، یہ ہے کہاں؟ یہ ہے کہاں؟ یہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارکہ ہے. یہ انہی کا حجرہ ہے. اور پھر حضور کا وصال کہاں ہوا؟ جب وصال ہوا تو حضور کا سر اقدس حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا. اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کے کہنے میں مت آئیے، جتنا مرضی کو چرب زباں ہو اور جتنی مرضی کو تقریر کرتا ہو، وہ مقرر ہو، خطیب ہو، لیکن اگر ازواج مطہرات کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہے تو سمجھ لیجئے پھر اپنی عاقبت خراب کرنے والی بات ہے. نہ اصحاب کرام اور اہل بیت اطہار، جن کے بارے میں میرے آقا نے جو فرما دیا وہ ان کا مقام ہے، وہ ان کا مرتبہ. اب یہاں تقابل کیوں کیا جائے؟ میرے آقا نے جس کے لیے جو فرمایا وہ ان کا مقام، وہ ان کا مرتبہ. مجھے حیرت ہوتی ہے اور تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو سیدنا مولا کائنات حیدر کرار اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تقابل دیگر صحابہ سے کر رہے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ اصول ذہن میں رکھو کہ جس کے لیے میرے آقا نے جو فرما دیا وہ اس کا مقام ہے، وہ اس کا مرتبہ ہے، اور دوسری شخصیت کے بارے میں میرے آقا نے جو فرمایا وہ ان کا مقام ہے، وہ ان کا مرتبہ ہے. میں اصلاح عقیدہ کے لیے اور عقائد کی درستی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ حضور نے یہ صرف مولا علی پاک کے لیے فرمایا ہے، کسی اور کے لیے نہیں فرمایا. لہذا اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ جس کے لیے میرے آقا نے جو فرما دیا وہ ان کا مقام، وہ ان کا مرتبہ. یہ تو حضرت علی کے لیے ہی فرمایا تھا نا کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر حضور نے فضا میں بلند کیا تھا اور میرے آقا نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور حضرت سیدنا حیدر کرار مولا علی کے لیے لفظ مولا میری سرکار اعلی حضرت نے اپنے کلام میں کس خوبصورتی کے ساتھ لفظ مولا استعمال کیا. مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو یہ کہتے ہیں کہ علی کو مولا کیوں کہتے ہو. میں کبھی ہم تو علی کو مولا اس لیے کہتے ہیں کہ آمنہ کے لال نے علی کو مولا کہا ہے. اور جامع ترمذی کے اندر سیاستہ میں یہ حدیث ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور میرے اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. لہذا میں اسے سنی نہیں مانتا جو علی کو مولا نہ کہے، میں اسے سنی نہیں مانتا جو علی کو مولا نہ کہے. سیدنا کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے من کنت مولا ہو. اور پھر میرے آقا کے میں بہت سی حدیثیں پیش کر سکتا ہوں، مگر چونکہ موضوع یہ نہیں، موضوع ہے کہ تقابل نہ کریں، مقابلہ نہ کریں. میں ایک اور حدیث پیش کروں. حضور کے صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 1,24,000.
सवा लाख सहाबा हैं। हुजूर ने किसी और के लिए ये नहीं फरमाया, ये मौला अली के फरमाया। बड़ा सेंसिटिव और बड़ा नाजुक मामला है, मैं इशारे में बात करूंगा। जिस आदमी का जिस्म नापाक हो जाए मस्जिद में नहीं आ सकता, और जिस्म क्यों नापाक होता है हर आदमी समझता है, मैं सिर्फ इशारे में बात करता हूं। जिस पर गुस्ल वाजिब हो जाए मस्जिद में आ नहीं सकता, बल्कि मुस्लिम शरीफ में हदीस है इस हाल में मस्जिद में आना हराम है। इस हाल में मस्जिद में आना, गुस्ल वाजिब हो जाए मस्जिद में आना हराम। मुस्लिम शरीफ में हदीस है और बुखारी के बाद मुस्लिम का दर्जा है। मौला अली पाक तशरीफ फरमा थे ना, तो मेरे आका करीम ने फरमाया ला यहिल्लु लिअहदिन इल्ला आना व अंता। फरमाया ऐ अली, तेरे और मेरे सिवा हर एक के लिए इस हाल में मस्जिद में आना हराम है। तेरे और मेरे सिवा इस हाल में कोई मस्जिद में नहीं आ सकता। तू भी इस हाल में मस्जिद में आ सकता है, मैं भी इस हाल में मस्जिद में आ सकता। क्योंकि जिन वजूहात पर तेरा और मेरा जिस्म नापाक होता है, ना अली का जिस्म नापाक होता है, ना आका करीम का जिस्म। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है। बयान मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, मैं कोई छुप के बात नहीं कर रहा। मैं नाम नहीं लेता किसी हिकमत के तहत। बड़ा बड़ा पगड़ा बांधा हुआ मौलवी नहीं, और बड़ा जी ये उस्ताजुल उलमा है और ये सैकुल हदीस है। मैं क्या सैकुल हदीस हो सकता है? मैंने ये हदीस सुनाई, वो खत्म खोर मौलवी मुझे कहता है कि ये तो हदीस कहीं नहीं है, ये तो हदीस कहीं नहीं है। मैं मदरसे में बैठा हुआ था, मैंने कहा भाई, वो तालिब इल्म था, मैंने कहा लो भी मुस्लिम शरीफ उठाओ। मुस्लिम शरीफ लेके आया, तो मैंने जब हदीस पाक खोल के सामने रखी, खत्म खोर मुल्ला चकरा गया, चकरा गया, उसका सत्यानाश हो गया। मैंने कहा मौलवी साहब ये हदीस है, सरकार के नाम पे पलते हो खाते हो, कोई खत्म नहीं मल्ले का छोड़ते, और मौला अली की बारी आए तो माथे पे बल डालते हो। मैंने कहा ये हदीस है, ये हदीस है मुस्लिम शरीफ। ला यहिल्लु लिअहदिन, किसी के लिए हलाल नहीं है, इल्ला आना व अंता। अली तू भी इस हाल में मस्जिद में आ सकता है, मैं भी इस हाल में मस्जिद में आ सकता हूं। ये हुजूर ने किसी और के लिए नहीं फरमाया। चलो लगते हाथ एक और मसला समझा दूं आपको कि जी हम कहते हैं अली पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, ज़हरा पाक, कहते हैं या नहीं कहते? क्यों ना कहें, मेरे इमाम ने कहा है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। नाम आला उसका लेके खाते हैं, और फिर अहले बैत का जब जिक्र आता है तो माथे पे इनकी शिकने पड़ जाती हैं। अपना भी आखिरत बर्बाद ना करो, लोगों पे रहम करो। मेरे इमाम ने कहा है, सैयदी आला फरमाते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। तो हम अली को पाक इसलिए कहते हैं, हसन को पाक इसलिए कहते हैं, हुसैन को पाक इसलिए कहते हैं, ज़हरा पाक इसलिए कहते हैं कि इनको बेनियाज रब ने कुरान में पाक कहा। इनको बेनियाज रब ने कुरान में पाक कहा। सुनिए आयत करीम, ये तो कुरान की आयत कह रही है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आयत के दो लफ्ज में सिर्फ तवज्जो चाहता हूं, व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने ऐसे पाक करने का इरादा किया है जैसे पाक करने का हक है।
تطہیرا کا لفظ آیا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، خوب اچھی طرح سے پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ کر دیا ہے۔ فاروق آباد والو، جس کو بے نیاز رب قرآن میں ارادہ کرنے، میں نے اے نبی کے گھر والو ہر قسم کی نجاست و آلائش و آلودگی دور رکھنے اور خوب پاک کرنے کا ارادہ کر دیا ہے، اور ایسے پاک کرنا جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ جس کو رب پاک کرے اس کی طہارت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ لو جی، اہل بیت کے بارے میں اپنے عقیدے کو درست رکھو، یہ آج دل پہ لکھ کے لے جاؤ، دل پہ لکھ کے لے جاؤ، دل پہ لکھ کے لے جاؤ کہ جس گلی میں اہل بیت رہتے ہیں، جس گلی میں حضور کے اہل بیت رہتے ہیں، اس گھرانے کے قریب سے نجاست کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس گلی میں سے نجاست کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے، تو گھر کے اندر رہنے والوں میں نجاست کیسے؟ کمینہ کہیں کا، جس گھرانے میں اہل بیت رہتے ہیں، جس گھر کے اندر، اس گلی میں سے نجاست کو ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارا تو ایمان ہے کہ حضور کا گھرانہ پاک ہے، حضور کی آل پاک ہے، حضور کی اولاد پاک ہے، اور میرے نبی پاک کے اہل بیت پاک ہے۔ اہل بیت پاک سے بے ادبیاں، گستاخیاں، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اصول یاد رکھو، میرے آقا نے جس کے لیے جو فرمایا وہ اس کا مقام، وہ اس کا مرتبہ۔ یہ تقابل کرنے والے سن لیں، غور سے سنیں ذرا۔ صحابہ کی تعداد کتنی میں نے بتائی؟ 1.25 لاکھ۔ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں۔ دل پر لکھو یا رسول اللہ کہنے والو، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے میرے آقا نے یہ فرمایا تو صرف مولا علی کے لیے فرمایا۔ فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ تقابل کرنے والوں، کسی اور کو تو حضور نے بھائی نہیں کہا۔ پھر اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہو، میں اس لیے تمہیں بار بار کہتا ہوں ختم خورو، اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ ان کا جو خطبہ رضویہ ہے، خطبہ رضویہ جو اعلیٰ حضرت کا جمعے میں پڑھتے ہو، اس میں اعلیٰ حضرت نے مولا علی کے لیے کیا لفظ لکھا ہے؟ اخر رسول زوج البتول، اخر رسول، رسول اللہ کے بھائی اور بطول کے شوہر نامدار۔ تو کسی اور کے لیے تو حضور نے بھائی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو جس کے لیے میرے آقا نے جو فرمایا وہ ان کا مقام، وہ ان کا مرتبہ۔ اب آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی کے لیے نہیں فرمایا تو علی کے لیے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ اب جس کے لیے میرے آقا نے جو فرمایا وہ ان کا مقام، وہ ان کا مرتبہ۔ لہذا ایک اصول یاد رکھنا، مقام اپنا، اپنا مرتبہ اپنا۔ میں تھوڑا سا آگے جانا چاہتا ہوں۔ صحابہ تو 1.25 لاکھ ہے نا، تو حضور نے کسی اور کے لیے نہیں فرمایا، یہ فرمایا تو حضرت عمر کے لیے فرمایا۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو میرے بعد عمر بن خطاب نبی ہوتا۔ تو میرے آقا نے بھائی آسان طریقہ ہے، اپنا دامن بچاؤ، اپنا دامن بچاؤ۔ جس کے لیے آمنہ کے لال نے جو فرما دیا وہ ان کا مقام ہے، وہ ان کا مرتبہ۔ سلمان فارسی کو حضور نے نہیں فرمایا یہ میرے اہل بیت میں ہے، سلمان فارسی کو حضور نے فرمایا یہ میرے اہل بیت میں سے۔ تو بھائی
بات تو بالکل سیدھی ہے. اگر کوئی دامن بچانا چاہے, عقیدہ بچانا چاہے, جس کے لیے جو فرما دیا وہ ہمارا ایمان ہے, وہ ہمارا عقیدہ ہے. جس کے لیے جو فرمایا وہی ان کا مقام ہے, وہی ان کا مرتبہ ہے. لہذا اس پراشوب دور کے اندر اپنے ایمان اور عقیدے کو اگر بچانا ہے, ایک اصول اپنے دل پر لکھ لو, مقام اپنا اپنا, مرتبہ اپنا اپنا. اور جس ہستی پاک سے یہ محفل منسوب کی گئی ہے, تاجدار صداقت, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ جھول عقیدے کے اندر یہ ہمارے ہاں نہیں ہے الحمدللہ. میں تو ہر جگہ جا کر یہ حدیث سناتا ہوں, ہر جگہ یہ حدیث سناتا ہوں. میرے آقا کریم نے فرمایا, یہ حدیث اگر آپ نے زبانی یاد کر لی, آپ صحابہ اور اہل بیت کے معاملے میں جو بھی اعتدالی اور غلط نظریات کو فروغ دیا جا رہا ہے, اس سے آپ کا دامن بچ جائے گا. میرے آقا کریم نے فرمایا, فضل صحابتی علی صحابت الانبیاء والمرسلین کفضلی علیہم. فرمایا دنیا والوں, جس طرح مجھے تمام نبیوں رسولوں پر فضیلت حاصل ہے, اسی طرح میرے تمام صحابہ کو پہلے تمام نبیوں کے صحابہ پر فضیلت حاصل ہے. لاؤ ایسا کھرا عقیدہ کہیں سے, ایسا سچا عقیدہ لا کے تو دکھاؤ. فرمایا فضل صحابتی علی صحابت الانبیاء والمرسلین کفضلی علیہم. جس طرح مجھے پہلے تمام نبیوں پر, رسولوں پر, پیغمبروں پر فضیلت حاصل ہے, دنیا والوں میرے تمام صحابہ کو پہلے تمام نبیوں کے صحابہ پر فضیلت حاصل ہے. پھر میرے آقا نے اہل بیت کے بارے میں فرمایا نا, مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رقبها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد ہلک. فرمایا دنیا والو میرے اہل بیت کی مثال اس طرح ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ, جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا, جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. یہ اہل بیت کے بارے میں فرمایا. اور جب صحابہ کی بات آئی تو میرے آقا نے فرمایا, صحابی کالنجوم, اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے تمام صحابہ ستاروں کی مثل ہیں, ستاروں کی طرح ہیں, اور جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو آسمانی ہدایت کے درخشندہ ستارے صحابہ کرام, اہل بیت کو سفینہ نوح سے تشبیہ دی. اور پھر صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو, اللہ اللہ فی اصحابی, میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اس لیے کہ قرآن حضور کے صحابہ کی عظمت کا پرچار کر رہا ہے. وہ مہاجرین ہوں, وہ انصار ہوں, قرآن نے فیصلہ کر دیا, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جو سب سے آگے آگے, سب سے پہلے پہلے ایمان لانے والے ہیں, وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں. فرمایا اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اپنے رب کی عطاؤں پر اپنے رب سے راضی ہو گئے. اسی لیے صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ گئے. اور حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان ہوئی نا, 1400 صحابہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتے. بھئی مقام اپنا اپنا ہے, مرتبہ صحابہ کا اپنا مقام ہے, اہل بیت کا اپنا مقام ہے. ان کے لیے جو فرمایا وہ ان کا مقام ہے, ان کے لیے جو فرمایا ان کا مقام ہے. اب صحابہ کرام میں ترتیب فضیلت, کسی کا اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے. ترتیب فضیلت صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کی جو ترتیب ہے وہی ترتیب فضیلت ہے.
وہی ترتیب فضیلت، کیونکہ قرآن مجید میں 26ویں پارے میں سورہ فتح کے آخری رکوع کے اندر وہی ترتیب قرآن میں بیان کی گئی جس ترتیب سے حضور کے خلفاء ہوئے۔ دیکھیے 26واں پارہ ہے، سورہ فتح کے آخری رکوع ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سیدنا غوث العظم فرماتے ہیں، غور سے سنیے، سیدنا غوث العظم فرماتے ہیں والذین معہ، تمام صحابہ حضور کی معیت میں رہنے والے، اشداء الکفار، تمام صحابہ کفر سے نفرت کرنے والے، کفر سے بیزار، کفر پر شدت کرنے والے، رحماء بینہم، تمام صحابہ آپس میں رحم دل اور نرم خو، اور تراہم رکعا سجدا، تمام صحابہ عبادت گزار۔ یہ غوث العظم نے لکھا ہے، سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، فرماتے ہیں والذی محمد الرسول اللہ والذین معہ، سب صحابہ اس کا مصداق ہیں، لیکن بے نیاز رب نے حضور کی معیت کے لیے سب صحابہ میں ابو بکر صدیق کو چن کر حضور کی معیت میں ممتاز کر دیا۔ یہاں حضور کے بعد ابو بکر کا ذکر ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، تمام صحابہ حضور کی معیت میں قرب میں رہنے والے ہیں، مگر بے نیاز رب نے ابو بکر کو چن کر معیت مصطفیٰ میں ممتاز مقام عطا کیا۔ تمام صحابہ کفر سے نفرت کرنے والے ہیں، بے نیاز رب نے عمر بن خطاب کو چن کر کفر پر شدت کرنے والا بنا دیا۔ تمام صحابہ نرم دل ہیں، پر رحم دلی میں عثمان غنی کو چن کر ممتاز کر دیا۔ تراہم رکعا سجدا، تمام صحابہ عبادت گزار ہیں، مگر بے نیاز رب نے مولا علی پاک کو عبادت گزاریوں میں چن کر باقی سب صحابہ سے ممتاز کر دیا، تمام صحابہ سے۔ تو جو ترتیب فضیلت ہے نا قرآن میں، اسی ترتیب سے حضور کے خلفاء ہوئے ہیں۔ یہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کا، اور خلفائے راشدین 5 ہیں، خلفائے راشدین 5 ہیں، کیونکہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے۔ اب حضرت امام حسن مجتبیٰ کے اگر 6 مہینے شامل نہ کیے جائیں تو مدت پوری نہیں ہوتی، لہذا 5ویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے۔ تو یہ ہے اہل سنت کا مسئلہ۔ تو حضور نے صحابہ کے بارے میں جو فرمایا، اہل بیت کے بارے میں جو فرمایا، ازواج مطہرات کے بارے میں، وہ ان کے متعلق وہی عقیدہ، وہی نظریہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن مجید میں 4 مقام اس وقت ایسے ہیں جہاں بے نیاز رب نے اپنے محبوب کے بعد ابو بکر صدیق کا ذکر کیا۔ یہ حضور کے جانشین ہیں، خلیفۃ الرسول۔ تمام خلفائے راشدین میں اگر کوئی خلیفۃ الرسول ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت عمر تو ابو بکر صدیق کے خلیفہ ہیں۔ خلیفۃ الرسول اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ مدینہ شریف جب حضور کو سلام عرض کرتے ہیں نا مواجہ شریف، تو ابو بکر صدیق کو جب سلام عرض کرتے ہیں کہ السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، یہ حضور کے خلیفہ ہیں۔ اور فصل تو درمیان میں ہے ہی کوئی نہیں، فصل یا بلا فصل کا تو جھگڑا تب ہونا جب درمیان میں کوئی۔ حضور کے فوراً بعد خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ 4 مقام قرآن مجید کے سنیے ذرا۔ محمد الرسول اللہ
والذین معہ، حضور کے بعد ابو بکر صدیق کا ذکر۔ دوسری آیت سنیے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ والذی جاء بالصدق سے مراد حضور کی ذات ہے، وصدق بہ کا مصداق ابو بکر صدیق ہے۔ ملا باقر مجلسی نے بھی یہی لکھا ہے کہ وصدق بہ کا مصداق ابو بکر صدیق۔ اس آیت میں بھی حضور کے بعد ابو بکر صدیق کا ذکر ہے۔ اب اگلی آیت سن لیجئے، ثانی اثنین الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانی اثنین اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ اس آیت کے اندر بھی حضور کے بعد ذکر ہے تو ابو بکر صدیق کا تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس کے لیے میرے آقا نے جو فرما دیا۔ وصال شریف جب قریب آیا تو حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری 3 دن جو ہیں ان میں حضور مسجد نبی میں تشریف نہیں لائے، تو یہ 17 نمازیں بنتی ہیں حضور کی ظاہری حیات طیبہ۔ آخری 3 دن آقا کریم کی پر مزاج اقدس پر نکاحت کا غلبہ ہو گیا، مسجد میں تشریف نہیں لائے، اور جب بھی نماز کا وقت ہوا تو صحابہ نے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عرض کی حضور نماز کا وقت ہے، صحابہ منتظر ہیں۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر صدیق کو کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے میرے غلاموں کو نماز پڑھائے۔ صدیق اکبر کو حضور نے خود مصلی پہ کھڑا کیا، اور حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں 17 نمازیں صدیق اکبر نے حضور کے حکم سے حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کر پڑھائی۔ یہ حضور کے جانشین ہیں، حضور کے خلیفہ ہیں۔ اور ہجرت کی رات بڑا نازک وقت تھا، تو ہجرت کا ساتھی اللہ کریم نے جس کو پسند فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے نا، سن لیں ذرا۔ قرآن کی آیت میں تو ذکر ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ شیعہ حضرات نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ غار کے اندر 2 ہی ہستیاں تھیں، یا حضور کی ذات تھی یا ابو بکر صدیق تھے۔ تو یہاں یہی ہے نا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ یہاں میں حدیث شریف سنا رہا ہوں تاکہ وہ جو میں نے ابتدا میں بات کی کہ مقام اپنا اپنا مرتبہ اپنا، یہ تو ابو بکر صدیق کے لیے کہا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کہا۔ صحابہ کا بھرا مجمع ہے، میرے آقا نے یوں انگلی کا اشارہ کیا ابو بکر صدیق کی طرف، فرمایا ابو بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہو۔ تو تمہیں کیا ضرورت ہے تم ترازو لے کے تولتے پھرتے ہو؟ یہاں تو سرکار نے جس کے لیے جو فرما دیا ہمارا ایمان، ہمارا وہ عقیدہ ہے، مقام اپنا اپنا مرتبہ اپنا۔ فرمایا ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہو۔